پیپلز پارٹی نون لیگ پر کنگز پارٹی اور سہولت کاری اور اس طرح کا الزام لگا رہی ہے، اور دیکھنے میں بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں، وہ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کو سہولت فراہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی، تو اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا ایک راگ الاپ رہی ہے، آپ اس کو تجزیہ نگار کے طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی پاشا صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کی بات کو اگر اس پیرائے میں دیکھوں کہ پیپلز پارٹی جو دوسروں کو کنگز پارٹی کہہ رہی ہے، اس کا بھی اگر ہم احوال دیکھیں تو بلاول صاحب کی قمر باجوہ صاحب سے جو ملاقات تھی، اس کے بعد جو اب جو موجودہ حافظ صاحب ہیں ان سے جو ملاقات تھی، وہاں پر جب انہیں منہ کی کھانی پڑی تو اس کے بعد جب انہیں سمجھ آ گیا کہ اب اقتدار کی مطلب جو انہوں نے سوچا تھا وہ ہاتھ سے سرک رہی ہے منازل. نہیں ایک سیکنڈ، یہ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. جی، کیا سوچا تھا انہوں نے یہ سوچا تھا بلاول صاحب نے، آپ نے جیسے کہ انٹرو میں کہا کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں، مطلب انہوں نے فارن منسٹر کے طور پہ چند ماہ ٹریننگ تو لی اور بہت اچھا ایک فارن منسٹر کے طور پہ کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کی، لیکن ابھی وزیر اعظم بننے میں کافی منازل طے کرنی ہے. اچھا، تو اس پر پھر بلاول صاحب نے بیک فٹ پر اس طرح سے آئے کہ انہوں نے جا کر دوبارہ سے ملاقاتیں جب ناکام رہیں تو پارلیمنٹ میں جب پی ٹی ایم حکومت کا آخری روز تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمارے بڑے ہماری سن نہیں رہے، اور یہ ہمارے لیے آئندہ آ کے نقصان دہ ہوگا. اور یہ اشارہ ان کا پی ٹی آئی کی جانب تھا، اور پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے کا وہ سوچ رہے تھے کہ پی ٹی آئی سے کسی طرح اتحاد ہو جائے، لیکن جب پی ٹی آئی ہی بیچاری نہیں رہی کہیں پہ تو پھر بلاول صاحب کے پاس آخری حربہ یہی بچتا ہے کہ وہی روایتی بیانات ایک دوسرے کے خلاف. کیونکہ اگر کنگز پارٹی کی بات کریں تو کنگز پارٹی تو تقریباً ساری کون سی پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے نکل کے نہیں آئی یا اسٹیبلشمنٹ کے کلیدی لوگوں کا کردار نہیں رہا اس پر.